نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے لے کے 121 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے. اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کا اور پھر عمل کرنے کا کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں، نصرانیوں اور مشرکین کی وہ باتیں فرما رہے ہیں جو وہ کہا کرتے تھے. اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی مذہب والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. کسی بھی مذہب کو آپ لے لیں، یعنی جتنی بھی مذاہب ہے وہ
ان پر عمل کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے گمان اور ظن کے مطابق وہ اچھا عمل کر رہے ہیں اور صحیح دین کو اپنائے ہوئے ہیں، اور شیطان نے ان کو یہی چیز ان کے ذہنوں میں بٹھایا اور ان کا شرح صدر اس پر کرایا کہ یہ ہم جو ہیں یہ یعنی ہم بالکل ٹھیک راستے پر ہیں، کوئی بھی مذہب والے یہ نہیں کہتے کہ ہم غلط ہیں۔ تو اللہ پاک اسی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، وقالت الیہود، اور یہود تو کہتے ہیں، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر یعنی کسی صحیح راستے پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ یہ یہود جو ہے یہ کسی صحیح راستے پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں وہ اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے اور وہ پڑھتے ہیں، یعنی دونوں کتاب پڑھ کے بھی ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، اور جو صحیح بات ہے وہ دونوں چھپاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر آئے گا اور وہ تصدیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور تورات کی کرے گا تو اس کو مانو گے اور اس کے ساتھ حمایت بھی کرو گے، نصرت بھی کرو گے۔ تو وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے نہیں مانا اور ان کو کافر گردانا، تو اس کا انکار کیا۔ اور اسی طرح یعنی ہر کتاب میں جس طرح کلام پاک میں اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ اگلی جتنی کتابیں اور پیغمبر آئے ہیں وہ حق اور سچ تھے اور ہیں ان کے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک تھے جس وقت تک کا ان کا زمانہ چلا تھا، اس وقت اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا اس دین پر یہ صحیح تھا۔ اس کے بعد جو پھر پیغمبر آیا اور کتاب اللہ پاک نے پھر دوسری نازل کی تو اس پر پھر عمل ہوگا۔ اب آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو اب اس پر عمل ہوگا، کیونکہ ہم سب نبیوں کو سب کتابوں کو سچا مانتے ہیں، لیکن عمل کے لیے صرف یہی کتاب ہے اور سب کتابوں کا نچوڑ ہے یہ کلام پاک۔ اس میں اسی لیے یہ سارے واقعات بھی ذکر فرمائے اور سارے مسائل بھی وہ اس میں ذکر فرمائے کہ وہ اس پر مسلمان سب عمل کرے، اور جو اس زمانے کے یہودی، نصرانی یا مشرکین ہیں وہ بھی مسلمان بن کر اس پر عمل کرے۔ تو اسی طرح یہ تو دونوں فرقے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، یہ وہ نہیں ہے، اور دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور وہ دوسرا فرقہ نہیں ہے۔ اب اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون مثل قولہم، جو جاہل ہیں انہی کی سی بات، یعنی مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں یہ جھگڑتے تھے، یعنی یہ جو کہتے تھے اللہ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ کون حق اور سچ پر تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تو پھر سارے حاضر ہوں گے اور کھڑے ہوں گے، اللہ جس طرح فیصلہ فرمائیں گے۔ تو دوسری بات یہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں کہ جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ان کو ویران کرتے ہیں، ان میں عبادت سے منع کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، ممن یعنی اس سے جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو، ان یذکر فی اسمہ، کہ لیا جائے وہاں نام اس کا، یعنی اللہ کا نام لینے والے ہوں، اور وہ منع کرتے ہیں۔ وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں۔ تو ان میں دو لوگ ایسے ہیں
کہ انہوں نے یہ حرکتیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو جب اللہ پاک نے بادشاہت دی اور وہ نصرانی جو وہاں سے پھر چلے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو وہ ان کو پھر اللہ پاک نے حکمرانی عطا فرمائی، تو ان کے بادشاہ نے پھر یعنی بیت المقدس پر یلغار کیا، اور وہاں یہود تھے اور اس کو ویران کیا، اور یہود کے یعنی سب لوگوں کو قتل کیا اور کچھ کو قیدی بنائے، اور پھر اس کے علاوہ یعنی مسجد کو بھی منہدم کر دیا، اور اس میں کسی کو عبادت کے لیے چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ عمرے کا ارادہ کیا اور وہ مکہ روانہ ہوئے، تو انہوں نے پھر وہاں مکے کے قریب یعنی ان کو روکا، اور پھر صلح حدیبیہ ہوا، لیکن ان کو اس سال یعنی عمرے سے روک دیا، اور پھر انہوں نے یہ پابندی لگا دی اس معاہدے میں کہ یار اگلے سال آپ آئیں گے اور پھر 3 دن تک یہاں رہیں گے اور پھر عمرہ یعنی ادا کریں گے، اور پھر 3 دن کے بعد چلے جانا ہے یہاں سے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا، کیونکہ وہ ہدیے بھی ساتھ لے گئے تھے وہاں، یعنی سارے جو قربانیاں تھیں وہ سب لے گئے، وہ ہر ایک چیز وہ انہوں نے اس طرح قربان کر دیا، اور پھر وہ بغیر طواف کے اور بغیر اللہ کے گھر میں داخل ہوئے وہ واپس آ گئے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کے گھر پہ کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہوتا، یہ کسی کا نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ کے گھر پر یعنی یہ پابندی نہیں لگائے کہ اس میں عبادت نہ کرو، اسی لیے اللہ پاک نے اس میں یہ فرمایا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے اولئک ما کان لہم، ایسے کو لائق نہیں ان یدخلوها کہ داخل ہو ان میں الا خائفین بغیر ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے گھروں میں جب آدمی داخل ہو تو تعظیم کے ساتھ اور بہت خوف اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، تب داخل ہو، اور دنیاوی باتیں وہاں نہ کرے۔ مسلمانوں کو بھی یہ ہدایات دی جا رہی ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں بالکل لہو لعب، شور شغب، اور اللہ کی ذکر کے علاوہ یعنی تلاوت، ذکر اور اللہ کی بڑائی کے علاوہ دوسری باتیں نہ کرے، دوسری عبادتیں نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی فرمایا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اس کو ویران کرتے ہیں، عبادت گزاروں سے خالی کراتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا عظیم، بڑا، یعنی بہت بڑا عذاب ان کو آخرت میں بھی ملے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف تم منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں ہی متوجہ ہے اللہ، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی آپ سفر میں جا رہے ہیں، اپنے گمان کے مطابق آپ نے قبلہ کو درست کیا کہ یار اس طرف ہوگا اور اس طرف نماز پڑھ لی، چاہے آپ کو بعد میں یہ پتہ چل بھی گیا کہ یار یہ قبلہ تو درست نہیں تھا، آپ کی نماز ہو گئی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور دوسری بات یہ جو بہت بڑا بہتان اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر باندھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں وقالو، اور کہتے ہیں اتخذ اللہ، اللہ رکھتا ہے ولدن، اولاد یعنی بیٹا، سبحانہ، وہ تو سب باتوں سے یعنی آپ کی ان باتوں سے یعنی پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، کل لہ قانتون، سب اس کے تابعدار ہیں۔ یعنی اللہ تو اس چیز کے محتاج نہیں کہ اس کے اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، اور نہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں، نہ ان کو کسی کی محتاجی ہے، تو ان کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے کہ یہ لوگ کوئی یعنی مشرکین کہتے تھے کہ یہ اللہ کے فرشتے جو ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کفار نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام
کو یعنی عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو اللہ پاک نے اس سے بریت کا اعلان فرمایا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا، یعنی پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ پاک نے ایجاد کیا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے، یعنی کن ہو جا اور وہ وجود میں وہ چیز آ جاتی ہے جس چیز کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، یعنی کفار، ہر قسم کے جو لوگ ہیں کفر والے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، او تعطین آیہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت، یعنی معجزہ وغیرہ یا کوئی خرق عادت ایسی کہ ہمیں ظاہر ہو کہ یہ نبی ہے اللہ کا اور یہ پیغمبر ہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی سی بات، تشابہت قلوبہم، ایک سے ہیں دل ان کے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ یعنی ان سے پہلے بھی کفار جتنے گزرے ہیں انہوں نے یہی باتیں اپنے پیغمبروں سے کی ہے، لہذا یہ سب ان کی مشترک باتیں ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی، یعنی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ اتنے لوگ کیوں دوزخ میں داخل ہوئے، آپ نے دین پہنچایا ان کو، انہوں نے مانا یا نہیں مانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت دے دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ لہٰذا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیوں جہنم میں گیا، نہیں، وہ ان سے پوچھیں گے اللہ پاک، آپ نے بس تبلیغ کی، ان کو حق بات پہنچائی، انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، یہ ان کی بات ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود، وَلَن نَّصَارَىٰ، اور نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ تابع نہ ہو ان کے دین کا، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، تو کہہ دے جو راہ اللہ بتلا دے، هُوَ الْهُدَىٰ، وہی راہ سیدھی ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض آپ تابعداری کرے، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کے علم، یعنی جو آپ کو پہنچا، یعنی قرآن آپ کو آ گیا اور حق سچ باتیں آپ کو اللہ پاک نے بتا دی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ اس میں اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے کہ اگر آپ بھی اس طرح کریں تو یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ آپ کی ذات سے تو ایسی بات ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اللہ پاک نے تحقیق کے لیے بتایا کہ اگر کوئی امتیوں میں سے کوئی ایک آدمی پیدا ہو کہ وہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لے، تو اللہ سے اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، یعنی اس کا نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ کوئی دولت کام آئے گی، اور نہ ان کا کوئی عہدہ حکومت کام آئے گی، یہ سب چیزیں وہاں پھر بیکار ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر یقین لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی منکر ہوگا، فاولئک هم الخاسرون، اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔
یعنی اللہ پاک نے یعنی یہودیوں نصرانیوں کو یہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو لوگ ان کتابوں کو صحیح طرح پڑھتے ہیں اور پھر ایمان بھی لاتے ہیں کہ ان میں جو پڑھتے ہیں کہ یہ حق اور سچ نبی ہیں، اللہ کی طرف سے ہے اور یہ کتاب بھی حق اور سچ ہے، اور پھر ایمان لاتے ہیں تو وہ حق پر ہے اور وہ مومن ہے، اور وہ جو اس کے علاوہ ہے اور جو انکار کرے تو وہ ہمیشہ نقصان میں رہیں گے آخرت میں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔